ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے مہمان گرامی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی عوام کی، بات ہو رہی تھی عوام کے حق کی، بات ہو رہی تھی آئین کی اور دستور کی۔ جب آئین اور دستور کی بات ہوتی ہے تو سب سے محترم جو ہے آئین اور دستور میں بھی وہ عوام ہے اور عوام کی آواز ہے۔ عوام کی آواز پہ جو ہے وہ قدغن نہیں لگنی چاہیے، اور عوام کو کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ جائز اور ناجائز طریقے سے جو ہے وہ انتقامی سیاست کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ پروفیسر محمد طارق ملک صاحب، کیا آپ یہ بتائیے، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ جتنے بھی اقتدار میں حکمران آنے سے پہلے سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جب آئیں گے اقتدار میں تو کوئی انتقام نہیں لیں گے، کوئی سیاست میں انتقام کی گزشتہ جو غلطیاں ہوئیں ان کو ہم دہرائیں گے نہیں، لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ سارا کچھ بھول کے پھر وہی جو ہے وہ انتقامی سیاست، جیسے کہ اب ہو رہا ہے کہ آپ گزشتہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کہیں نہ کہیں جو ہے کہیں احتجاج کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، حق نہیں دیا جا رہا، کہیں جو ہے کوئی اگر تنقید کرتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ قدغن لگائی جا رہی ہے، لکھنے والوں کے لیے ان کے قلم کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے، بولنے والوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انتقامی سیاست اور یہ وعدہ خلافی قول فعل کا تضاد جو ہے، یہ آپ کہتے نہیں ہیں کہ سب سے بڑی جو ہے وہ انتشار کی جڑ ہے؟ بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی چیز کہ سیاست کے اندر کیا انتقام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں وہی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم تمام معاملات کو اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں گے، یعنی جس طرح آپ نے یہ بات بیان پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ ایک اپنا خوبصورت منشور بناتی ہے، اس منشور کو عوام کے سامنے پیش کرتی ہے، عوام کو اس پر آمادہ کرتی ہے، اور عوام اس کو جب منتخب کرتی ہے تو وہ پھر اسی منشور کو آہستہ آہستہ وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ جب عمل درآمد نہیں کرتی تو عوام تکلیف میں آتی ہے، جب عوام تکلیف میں آتے ہیں تو پھر عوام ظاہر ہے اس کا واویلا مچاتے ہیں اور شور کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ عوامی نمائندے منتخب کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ عوام میں سے وہاں اسمبلی کے اندر پہنچے ہوتے ہیں اور وہ عوام کی آواز کو حکمرانوں کے کانوں تک پہنچائیں اور حکمرانوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اس وقت ہمارے عوام اس پریشانی کے اندر ہیں، اس کرب کے اندر ہیں، اس تکلیف کے اندر ہیں، ہمیں ان کی تکلیف کو کیسے رفع کرنا ہے، کیسے دور کرنا ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے، اور کسی پارٹی کو آپ نہیں کہہ سکتے، یعنی ماضی میں سب سے قریب حکومت جو ہے وہ ظاہر پی ٹی آئی کی ہو کے گزری ہے، اور جتنے خوبصورت وعدے جو ہے وہ عمران خان نے اس قوم کے ساتھ کیے اور قوم کو نکالا، قوم ایک جہاد سمجھ کے اس کے لیے نکلی باہر، اس کو سپورٹ دی، ووٹ دیا، لیکن 3.5 سال 4 سال کی حکومت جو ہے وہ سوائے آئیں بائیں شائیں کے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میری ٹانگیں بندھی ہوئی تھی۔ اگر ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ٹانگیں بندھی ہوئی تھی تو آپ کو فوراً حکومت سے باہر آنا چاہیے تھا، آپ دوبارہ عوام کے پاس آتے تاکہ کم از کم عوام کے دکھوں کا مداوع تو ہو سکتا۔ اس لیے لیکن انتقامی سیاست اگر آپ سمجھ رہے ہیں یا آپ کا اشارہ اس سے مراد شہباز گل ہے، تو اس کے حوالے سے میں بڑا بلنٹلی یہ بات کہوں گا کہ شہباز گل جیسے لوگوں کو تو بہرحال ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ ان کا تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ اسلام دشمن ہے، یہ عوام دشمن ہے، یہ فوج دشمن ہے، یہ عدلیہ دشمن ہے، یعنی یہ تو پلان کر کے نکلتے ہیں کہ کل ہم نے اپنا چورن بیچنا ہے اور ایسی بات کرنی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کا جو مادر پدر آزاد ہے، مادر پدر آزادی نہ عوام کو ہونی چاہیے، نہ حکمرانوں کو ہونی چاہیے، نہ کسی مقدس گائے کو ہونی چاہیے، لیکن بیلنس آنا چاہیے ساری چیزوں کے اندر۔ جیسے کہ پروفیسر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ مادر پدر آزاد جو ہیں ان کو جو ہے وہ کسی صورت بھی ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ڈھیل ہے یہ تو تب اس کو آپ کھینچتے ہیں اور اس کو تنگی میں لے کے آتے ہیں، گرفت میں لاتے ہیں کہ جب قیادت جو ہے وہ اس سے مبرہ ہو۔ آپ نے گزشتہ دیکھا میاں نواز شریف سے لے کے عمران خان تک سب نے جو ہے وہ ریاستی اداروں کو نہ صرف تنقید کی بلکہ رنگیندہ گیا ہے ان کو بڑی برے طریقے سے۔ اگر
شہباز گل نے اتنی بڑی بات کر دی ہے اور اسے پکڑ کے اندر کر دیا گیا اور اس پہ جو ہے وہ مقدمات چلائے جا رہے ہیں، تو کیا یہ جو باقی تھے یہ اس سے مبرہ تھے، یا جو اب تک کرتے رہے ہیں؟ جو اقتدار میں آتا ہے وہ تو اس کی فیور میں بات شروع کر دے، اور جو اقتدار سے نکلتا ہے وہ مخالفت شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ ساروں کے ساتھ چاہے اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر ایک بیلنس رویہ ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان بیلنس رویہ ہے یہ معاشرے کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے غیر استحکام نہیں بنا رہا؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے جو بات گل صاحب کے متعلق کہی ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے تھوڑا سا آگے جاؤں گا کہ اس کے جو مامے چاچے ابے ہیں جنہوں نے جس گفتگو پر اس کو پکڑا گیا ہے طارق صاحب، وہ ظاہر ہے کسی میٹنگ میں بیٹھ کے طے ہوئی تھی، اس کے کانٹینٹس طے ہوئے تھے جو اس نے پڑھے ہیں وہاں پر، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اس میٹنگ کی سربراہی عمران خان صاحب نے کی تھی، اور یہ ڈیوٹی 2 بندوں کی لگی تھی، وہ کیا نام ہے اس وہ جو فواد چودھری اور گل صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب گچا دے کے نکل گئے اور گل صاحب پکڑے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس بات کو پلان کر کے اس کو آگے لائے ان کو بھی پکڑنا چاہیے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں۔ یہ بات تو یہاں تک ہے۔ آپ کی بات کا میں 100% متفق ہوں کہ جو باقی بھی ایسا کچھ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یکساں سلوک ہونا چاہیے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ زرداری ہوں، چاہے وہ بے نظیر ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن اس بنیاد پر کہ ان کو کیونکہ نہیں پکڑا گیا تو گل صاحب کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں آغاز کریں، گل صاحب سے آغاز ہوا ہے، بالکل بہت اچھا ہوا ہے، اور اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اور میرا خیال یہ ہے، میرے 2 ہیں نظریات۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کیس کو پکڑا ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں۔ لیکن جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس طرح کے کیسز کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں دباؤ میں لا کر ان سے کچھ باتیں منوا کر تو اس کیس کا بھی بٹھا دیا جائے۔ یہ بھی مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، جہاں تک مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، وہاں اس خطرے کا جو آپ کا ثبوت، آپ اگر اس پہ بات کریں یا ایک تاثر لیں تو وہ وہی ہے کہ جیسے FII کے حوالے سے ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جتنے بھی انہوں نے نوٹسز دیے تھے تفتیش کے لیے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، وہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ جو ایک غبارے میں ہوا بھری گئی تھی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے، کیا اس میں یہ ایک سوئی کا کام دینے کے لیے کافی ہے؟ یقینی طور پر آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ لیکن میں مطلب ان اداروں سے تو کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ انتقام نہیں، میں نے پہلے یہ کہا کہ اخلاقی طور پر ایسے لوگوں کو پابند کرنا چاہیے، چاہے وہ میں ہوں کوئی ہو۔ ملک اور مذہب ہمارا سب سے آگے ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کی حوالے سے کسی پر ہمیں ملائن کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو عوامی انتقامی سیاست ہے یہ تو ہوگی، مطلب مجھے نہیں لگتا، کم از کم مجھے یقین نہیں ہے ان لوگوں پر کہ یہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ کسی نہ کسی طور سارے کے سارے اس کام کے اندر آتے ہیں۔ ان سب نے وائلیشن کی ہوئی ہے، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں، ان سب نے وائلیشن کی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب بات چلے گی تو ان تک بھی پہنچے گی، اور پھر یہ آپس میں اکٹھے ہو کر پھر یہ سارے۔ اب میری رائے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس انداز کی بات سوچی جا رہی ہے جس طرح کے ہم اپنی گفتگو میں کر رہے تھے، تو اب یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں ان بڑی پارٹیوں میں سے آئندہ کوئی حکومت بنانے کا پروگرام نہ بنایا جائے کہ ان میں سے اچھے کو اٹھا لیا جائے، پھر ان کو جناب وہ آپ ایک دے دیں پلیٹ فارم دے کے، یہ نہیں، بلکہ موقع دینا چاہیے ان لوگوں کو جو محب وطن ہیں،
موقع دینا چاہیے ان لوگوں کو جو عوام کا درد رکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے کراچی کے اندر اس وقت ایک شہر کی ہم بات کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر میئر کا جو ہے وہ سسٹم رائج ہے اور اس میں کلیدی رول ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک طرف حافظ نعیم الرحمان کی پرسنالٹی ہے، اس کی ذات ہے، اس کا کردار ہے، اور دوسری طرف یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور اس کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کردار سامنے ہے۔ ادھر آپ دیکھیں عوام کے اندر آپ کو، تو یہاں پر بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، یعنی جماعت اسلامی کے لوگوں پر آج کوئی کسی قسم کی بلیم نہیں ہے، ان کی ذات پر نہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے، نہ کردار پر سوال اٹھا سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے اچھے لوگوں کے سپرد کچھ وقت کے لیے کرنا ہے کہ انتخاب یہ لوگ کروا دیں، تو پھر ایسی نیک اور صالح قیادت، اچھی قیادت ان کو آپ لے کر آئیں اور ان کو عارضی طور پر سیٹ اپ بنائیں تاکہ وہ کسی کو اس پر سوال نہ۔ قیادت کو اسکرپٹ پر کیسے چلایا جا سکتا ہے، یہ تو جو کرپٹ قیادت ہوگی وہی چل سکتی ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی اس کی کہ آپ اس حمام میں جو سیاست کا جو حمام ہے، ان پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں سارے ہی گندے، سارے ہی ننگے اور سارے ہی ایک جیسے ہیں۔ آپ ان کو اگر صاف ستھرا اور دھلا ہوا بنانا چاہتے ہیں تو پھر احتساب کا عمل جو ہے وہ صرف شہباز گل سے نہیں، اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے، اور بڑھتے ہوئے 4 5 یا 15 پارٹیاں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کی قیادت میں جنہوں نے ریاستی اداروں پر انگلی اٹھائی ہے ان کو بھی جو ہے اس لسٹ میں لے کے آنا چاہیے، اور انصاف جو ہیں ان کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ اگر آپ اپنے ان کے انصاف کے تقاضوں کو پورے کریں گے تو کبھی بھی کسی کی جرت نہیں ہوگی دوبارہ کہ وہ اداروں کی طرف جو ہے وہ کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں چھوٹا سا وقفہ ہوا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔